تو پڑھتے ہیں جیم الف مد زبر جا. تو ایک تو یہ طریقہ ہے ہجے کرنے کا. دوسرا آسان طریقہ یہ ہے جیم الف زبر جا اوپر مد جا حمزہ زبر جا. تو دیکھیے اس میں حروف مدہ آ رہا ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی جیم سے لے کر حمزہ تک ایک کلمہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو اس کو مد متصل بولیں گے. اور مد متصل 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. اب الف کی مقدار بھی میں آپ کو بتا دوں کس طرح سے ہم پہچان کریں گے کہ 4 الف کی مقدار کتنی دیر وہ اس کو کھینچنا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، پیارے دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں اور پردہ خواتین اسلام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے. ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں سبق نمبر 19، یعنی تختی نمبر 19، مد کا بیان. مد کہتے ہیں دراز کرنے کو، یعنی کھینچ کر پڑھنے کو. سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے. تو آئیے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 19، مد کا بیان. ہمیں یہ 3 نمبر سمجھنے ہیں بہت دھیان سے. نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. یعنی مد متصل کی کیا پہچان ہے اور مد متصل کو کتنے الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے اور مد متصل کو قرآن کریم کے اندر کیسے ہم پہچانیں گے، یہ میں اس سبق کے اندر انشاءاللہ آپ کو مشق کر کے بتاؤں گا، پورا ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا. اور حروف مدہ یعنی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں آلریڈی. حروف مدہ کے 3 حروف ہیں، الف یا واو. ان کی پہچان کیا ہے؟ الف ساکن سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کی پہچان ہوگی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کی پہچان ہوگی، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. نمبر 2 سمجھتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. تو مد منفصل کے بارے میں بھی ہم اس سبق کے اندر آپ کو مشق کر کے بتائیں گے کہ کتنے الف کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا اور اس کی پہچان کیسے ہوگی. نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. تو مد لازم کے بارے میں بھی ہم اس سبق کے اندر مشق کر کے ہم آپ کو پڑھائیں گے ہجے اور روا کے ساتھ. ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. تو آئیے ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں مد متصل کے بارے میں. اس لائن کے اندر میں آپ کو مد متصل کی مثال دے کر سمجھاؤں گا. تو پڑھتے ہیں جیم الف مد زبر جا. تو ایک تو یہ طریقہ ہے ہجے کرنے کا. دوسرا آسان طریقہ یہ ہے جیم الف زبر جا اوپر مد جا حمزہ زبر جا. تو دیکھیے اس میں حروف مدہ آ رہا ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی جیم سے لے کر حمزہ تک ایک کلمہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو اس کو مد متصل بولیں گے. اور مد متصل 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. اب الف کی مقدار بھی میں آپ کو بتا دوں کس طرح سے ہم پہچان کریں گے کہ 4 الف کی مقدار کتنی دیر وہ اس کو کھینچنا ہوتا ہے. تو دیکھیے اس طرح سے انگلی کو ہم ایسے بند کریں گے اور کھولیں گے تو اس کی مقدار کی پہچان ایسے ہوگی 1 الف 2 الف 3 الف 4 الف. اس طرح سے ہم اس کی پہچان کریں گے. جاء سین یا زیر سی اوپر مد سی حمزہ تا زبر ات سی ات. تو دیکھیے یا مدہ آ گیا. یا مدہ کے بعد یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس میں مد متصل کا قاعدہ ہوگا اور اس کو 4 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ سی ات سین واو پیش سو اوپر مد سو حمزہ پیش او سو او.
تو دیکھیں حروف مدہ آ گئے یعنی واو مدہ. اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے حروف مدہ کے بعد, تو اس میں مد متصل کا قاعدہ ہوگا اور اس کو 4 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ سو. تو یہ تھی مد متصل کی مثال. اب سمجھیں گے ہم مد منفصل کس کو کہتے ہیں اور کتنے الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. فا یا زیر فی, اوپر مد, فی, حمزہ میم زبر ام, را زیر ری, امری, نون الف زبر نا, امرنا. تو دیکھیے فا یا زیر فی اوپر مد یہ ایک کلمہ ہے اور حمزہ سے لے کر نون الف زبر نا تک یہ دوسرا کلمہ ہے. یعنی کہ فا یا زیر فی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے یعنی حروف مدہ, اور اس کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے الف کی شکل میں, تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہوگا اور اس کو 3 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ فی امرنا, لام الف زبر لا, اوپر مد, لا, حمزہ قاف پیش اق, سین زیر سی, اقسی, میم پیش مو, اقسمو. تو دیکھیں لام الف زبر لا اوپر مد, تو یہ ایک کلمہ ہے, تو یہ اس میں الف مدہ ہو رہا ہے یعنی حروف مدہ, اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں, تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہوگا اور اس کو 3 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ لا اقسم, قاف الف زبر قا, لام واو پیش لو, اوپر مد, قالو, حمزہ نون زیر ان, نون الف زبر نا, اننا. تو دیکھیے قالو ایک کلمہ ہے اور اننا دوسرا کلمہ ہے, تو یہ واو مدہ یعنی حروف مدہ ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے یعنی الف کی شکل میں, تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہوگا اور اس مد کو 3 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ قالو اننا, نون پر تشدید ہے تو نون میں غنہ کریں گے. تو آئیے اب سمجھتے ہیں مد لازم کے بارے میں. مد لازم کس کو کہتے ہیں اور کتنے الف کی مقدار یہ کھینچ کر پڑھا جائے گا, اس لائن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا. حمزہ کھڑا لام زبر آل, اوپر مد, آل, حمزہ کھڑا زبر آ, آل آ, نون زبر نا, آل آنا. تو دیکھیے یہ کھڑا زبر جو ہے اس پر, یہ کھڑا زبر حروف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے تو اس کو بھی حروف مدہ ہی بولیں گے, اور حروف مدہ کے بعد جزم آ رہا ہے فوراً, تو یہ مد لازم کی پہچان ہے. اور اس مد لازم کو 5 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ آنا, حا الف جیم زبر حاج, اوپر مد, حاج, جیم واو پیش جو, حاجو, کاف زبر کا, حاجو کا. تو دیکھیے اس میں الف مدہ یعنی حروف مدہ آ رہا ہے اور حروف مدہ کے فوراً بعد تشدید آ رہی ہے جیم کے اوپر, تو یہ بھی مد لازم کی پہچان ہے. مد لازم کی پہچان 2 چیزوں سے ہوتی ہے, یعنی کہ حروف مدہ کے بعد جزم آ جائے یا حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے. تو یہاں پر تشدید آ رہی ہے تو اس لیے اس میں مد لازم کا قاعدہ ہوگا اور اس کو 5 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ حاجو کا, واو صاد زبر وس, صاد کھڑا فا زبر صوف, اوپر مد, والصوف, فا کھڑا زبر فا, والصوف, تا زیر تی, والصوفاتی. تو دیکھیے صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر بھی حروف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے تو اس کو حروف مدہ ہی بولیں گے. تو حروف مدہ کے بعد فوراً تشدید آ رہی ہے فا کے اوپر, تو یہ بھی مد لازم ہے. اس میں مد لازم کا قاعدہ ہوگا اور اس کو 5 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ والصافاتی, یعنی اس مد کو 5 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے. اب پڑھتے ہیں اس کی رواں. جاء, سیئت, سوء, فی امرنا, لا اقسم,
قالوا إنا الآن حاجوك والصافات. امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور عزیز و اقارب رشتہ دار دوستوں میں شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.